آپ سے کوئی حکم کوئی بات اور انبیاء نے کوئی چیزیں اپنے آپ سے بیان کی تھی؟ نہ، ہر نبی پر اللہ رب العزت نے یا تو صحیفے نازل کیے اور وحی نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایت آتی وہ بندوں تک پہنچاتے، اور وہی ہدایت پر چلنے والا کامیاب اور کامران ہوتا۔ اور اسی طرح آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود، معاف کرنا میرے بھائیوں، معاف کرنا، آپ کہیں گے شاید یہ تو ہمارے دلوں پر تنقید ہے۔ تنقید نہیں، صرف میرے اور آپ کے اپنے ذہن کو میں کھول رہا ہوں اور حقیقت آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر جب مبعوث فرمایا تو کسی شریعت کو باقی نہیں رکھا، اور یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد تمام کی تمام جتنے انبیاء آئے ان تمام کے انبیاء پر، ان تمام انبیاء کے دین پر، ان تمام انبیاء کی شریعت پر کون سی شریعت غالب رہے گی؟ شریعت محمدیہ، یعنی قرآن و سنت، اللہ کی کتاب قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، حدیث مبارکہ، یہی دونوں چیزیں صرف باقی رہنے والی، اس کے بعد کوئی اور چیز چلنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور و فکر کیجئے تھوڑی سی دیر کے لیے، سرداران قریش نے اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ سرداران قریش نے نبی کو صدق دل سے نبی کیوں تسلیم نہیں کیا تھا؟ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت طیبہ کو اپنے دلوں سے کیوں نہیں لگایا تھا؟ دو چیزیں تھیں، ایک یہودی تعصبیت کی بنیاد پر۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر کوئی اہل حدیث، اگر کوئی قرآن کی آیت کہنے لگ جائے، کوئی حدیث رسول بیان کرنے لگ جائے، معاف کرنا میرے بھائیوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ الفاظ کہتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ ان کی قرآن ہے، ارے یہ ان کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں نہ، تعصبیت میں نہ جاؤ۔ یہی تعصبیت نے یہودیوں کو روئے زمین پر ذلت و رسوائی سے دوچار کیا، یہی تعصبیت نے یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے روکے رکھا، یہی تعصبیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے سے انہیں دور رکھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے دوسرے پارے میں ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ اے نبی آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں پہچانتے؟ اے نبی آپ یہ خیال کر رہے کہ یہودی آپ کو نہیں جانتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ کیسی بات اللہ نے بیان کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ کتاب سے مراد آسمانی کتابیں چار تھیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تو یہودیوں کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی آسمانی کتاب۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، اور یہ کتاب والے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے نبی یہ آپ کو ایسے ہی جانتے ہیں، ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ابناءہم، جیسے ان کے بیٹوں کو یہ پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا قرآن کا انداز ہے پیش کرنے کا! کیسے قرآن نے واضح کیا، یہودی نبی کو جیسے اپنی نسل، اپنے بیٹوں کو جیسے جانتے ہیں ویسے نبی کو جانتے تھے یہودی، لیکن باوجود اس کے اسلام نہیں لائے، قبول نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی ایک بات سے قبول نہیں کیے کہ یہ ہمارے قبیلے سے، یہ ہماری ذریت سے، ہماری نسل سے ہونا چاہیے تھا، یہ قریش سے، لہذا ہم نہیں مانیں۔ کس چیز نے ان کو روکے رکھا؟ تعصبیت نے۔ اور آج مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سے کس نے روکے رکھا؟ تعصبیت نے۔ حدیث کے قریب آنے سے کس نے روکے رکھا؟ تعصبیت نے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور مثال جو آپ کو دے رہا ہوں، سرداران قریش اللہ کے نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ تو یہودیوں کا معاملہ تھا۔ سرداران قریش نبی کو نبی کیوں نہیں مانے؟ ان کو ایک ہی تکلیف تھی، جی ان کو ایک ہی تکلیف تھی، یہ دین برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی بالکل صحیح امین ہے، صادق ہے، سب ہے، اور ان کا دین بھی سچا ہے، لیکن مانے کیوں نہیں یہ لوگ؟ ایک ہی بات تھی میرے بھائیوں، غور طلب جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ، غور طلب جملہ۔ سرداران قریش نے اللہ کے نبی کو نبی کیوں نہیں مانا؟ ارے اگر نبی کو نبی مانیں گے باپ دادا کے دین سے ہاتھ چھوڑنا پڑے گا، جی
سنیے، اگر اللہ کے نبی کو نبی مان لیں گے، لات و عزا کو چھوڑنا پڑے گا، بت پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، آبا و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا، قبیلے خاندان کی رسموں کو چھوڑنا پڑے گا، قبیلے خاندان کی جو عیدیں تھیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، آبا و اجداد کے جو جو عیدیں تھے وہ عیدوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں کو ہم کیوں کر چھوڑے؟ اگر نبی کو نبی مان لیں گے تو یہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا خلاصہ ہے، نہیں میرے بھائیوں، منبر رسول یہ وہ چیز نہیں ہے جہاں سے کوئی آدمی ایک کی جگہ دو کلیجے لے کر کے اپنی زبان سے کوئی کہہ دے، ہوگا کوئی کہنے والا، لیکن اللہ کی قسم اہل حدیث کبھی منبر رسول سے اپنی زبان اپنے آپ سے کھول نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم منبر رسول اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے، آئیے وہی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، جیسے یہ آیت کریمہ انا وجدنا آباءنا علی امتی و انا علی آثارہم مہتدون۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک آیت سرداران قریش کا سارا خلاصہ کر رہی ہے۔ مسلمانوں غور و فکر کے جملے، مسلمانوں اپنے آپ پہ یہ چیز کو سوچ لو رکھ کر کے کہ آخر ہم کس چیز پر چل رہے ہیں اور کس چیز کو مان رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے سرداران قریش جیسے کہہ رہے تھے ہم بھی تو ویسے نہیں کہہ رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے سرداران قریش جس بات کو کہا کرتے تھے ہم بھی وہی بات تو نہیں کہہ رہے؟ میرے بھائیوں، تعصبیت ایک ایسی چیز ہے، تعصبیت ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی آپ کا دشمن صدقہ بھی کر رہا ہے تو آپ کو اس میں عیب نظر آئے گا۔ صدقہ اچھا کام کر رہا ہے، بھلے چھپا کر کیا ہوگا، نہیں اس نے دکھاوے کے لیے کیا۔ اگر آپ کا کوئی دشمن اچھا بھی کام کر رہا ہے، راستے سے کوئی جا رہا ہے، کسی کو اگر اس نے لفٹ بھی دے دیا، وہ آپ کا دشمن ہے، اس کی نیکی آپ کو برائی لگ رہی ہے۔ جی، تو تعصبیت جب تک ہمارے ذہنوں میں کسی کے بھی تعلق سے ہوگی، چاہے ایک فرقے سے دوسرے فرقے کے لیے، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کے لیے، ایک آدمی سے چاہے دوسرے آدمی کے لیے، تو کوئی بات ہمیں اچھی بھی ہوگی تو ہمیں صحیح نظر نہیں آئے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ایک جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، آج مسلمان اسی تعصبیت کی بنیاد پر اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن کریم کا حوالہ دیتا ہے، تعصبیت کی بنیاد پر قرآن کے قریب نہیں جاتا ہے۔ آخر کیسی ہماری عصبیت، کیسی ہماری یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، کیا یہ زیب دیتا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ نہ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید کو ایک نازل کیا، ایک ہی ہے اور تا قیامت ایک ہی رہے گی، دو نہیں ہو سکتی۔ اگر دو ہو سکتی تو مسلمان خود آیت کا انکار کر رہا ہے، کیسے؟ یہ ان کی قرآن، یہ ہماری قرآن، تو مسلمان انکار کر رہا ہے، کیسے؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا، ہر قرآن کریم کو آپ اٹھائیں گے، پرنٹنگ پریس سے جب آپ قرآن کو نکلتے ہوئے دیکھیں گے، مین پیج پر یہ آیت کو پڑھیں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ جب اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو ہم کس پر بہتان مان رہے ہیں؟ ارے نعوذ باللہ، اللہ پر بہتان ہم مان رہے ہیں، قرآن کو حق ہوتے ہوئے، حق کہتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، تعصبیت سے آگے بڑھو، تعصبیت میں نہ جاؤ۔ تو میرے کیف سرداران قریش نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بابت رک کیوں گئے؟ کہا انا وجدنا آباءنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میلے مت لگاؤ، یہ باپ دادا کے طریقوں پر مت چلو، یہ لات و عزا کی پوجا بند کرو، لات و عزا کی قسمیں نہ کھاؤ، غیر اللہ کی قسمیں نہ اٹھاؤ، باپ دادا کی قسمیں نہ اٹھاؤ، باپ دادا کے طور طریقوں کو میرے لائے ہوئے دین پر تم سبقت نہ لے جاؤ، اس کو رکھ کر کے اور اس کو اونچا نہ رکھو، اور جو میں کہوں اسے مان لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جتنی ساری حدیث اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے تو اسے نفی کرنا پڑے گی، کس بات کی؟ کوئی معبود نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی رازق نہیں، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کہے گا تو پھر کوئی ہمارے لیے آئیڈیل بھی نہیں، نبی ایک ہی ہے، اس کے بعد کسی کو مانوں گا نہیں۔ تو یہی چیز کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں آج۔ جی، آج ہم جتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں، کس بات پر؟ دین اسلام کو ہم نے حقیقت میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہی تو کہا اللہ نے انا وجدنا آباءنا علی امتی و انا علی آثارہم مہتدون۔
کفار مکہ نے کیا کہا؟ یقیناً ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا، اور ہم سے پہلے جتنے سارے گزرے، باپ دادا، ان کے خاندان، ان کے قبیلے یا امت یا کوئی لوگ جتنے سارے گزرے، ہم نے ان کو اسی طریقے پر پایا، ہم بھی اسی راستے پر چل کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ کفار مکہ نے کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو تلاوت کر دیا سورہ اعراف کی، کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونی اولیاء۔ دیکھیے، باپ دادا شاید چھوٹے ہوں گے، ائمہ شاید تھوڑے بڑے ہوں گے، ولی یہ تو بڑے بزرگ ہیں، ولی کے معنی دوست ہے، ولی اللہ کے قریبی، اللہ کے دوست ہوں گے، ان کی بھی آپ نہ مانیں گے نہ لے کر چلیں گے۔ کسی کی دین کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے دین اسلام وہ عظیم دین ہے، دین اسلام وہ عظیم ایک نعمت ہے جس کو اللہ نے مکمل طور پر تکمیل تک پہنچا کر کے ہمیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی